والی آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مزید 5 مقامات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے بعد مزید 50,000 افراد کو نقل مکانی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لاس اینجلس، سینٹیاگو، ونچورا اور ریور سائڈ کاؤنٹیز میں 5 مقامات پر لگنے والی آگ کو لاگونا، سیپولویدا، گیبل، گلمن اور بارڈر ٹو فائر کے نام دیے گئے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیل کر مزید 9,400 ایکڑ سے زیادہ علاقے کو لپیٹ میں لے چکی ہے۔ ان 5 مقامات پر لگی آگ کو بجھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آگ کے شعلے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوسٹائک لیک کے قریب پہاڑوں پر بھی آگ کے شعلے اڑ رہے ہیں۔ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، جس نے چند گھنٹوں میں ہی 5,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ آگ کے باعث 25,000 افراد کو انخلا کا حکم دیا گیا۔ کیلیفورنیا کے علاقے پیلیسیڈس اور اینٹن میں لگنے والی آگ نے مجموعی طور پر 40,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور کم از کم 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آتش زدگی سے تقریباً 16,000 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ان میں سے کچھ عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اب تک مجموعی طور پر 1,80,000 افراد کو متاثرہ علاقوں سے انخلا کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے فائر چیف اینتھنی مارونے کے مطابق ریڈ فلیگ وارننگ کے نتیجے میں تقریباً 1,100 فائر فائٹرز کو جنوبی کیلیفورنیا میں تعینات کیا گیا ہے اور 4,000 سے زائد فائر فائٹرز ہیوگس میں لگنے والی آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آتش زنی کے متعدد واقعات سے بھی نمٹنا پڑ رہا ہے، اور حکام نے آتش زنی کے الزام میں کم از کم 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں درجنوں جھاڑیوں، پتوں اور کچرے کو آگ لگائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے، جس نے مبینہ طور پر کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگائی تھی۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے مطابق خاتون نے اعتراف کیا کہ وہ آگ لگانے اور تباہی پھیلانے سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایک اور شخص کو درختوں کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس نے پولیس کو بتایا کہ وہ جلتے ہوئے پتوں کی خوشبو پسند کرتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ کے 95% واقعات انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1,150 فائر انجنز، 60 طیارے اور 143 واٹر ٹینکرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رضاکاروں میں امریکہ کے مختلف ریاستوں سمیت کینیڈا اور میکسیکو سے آئے ہوئے فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ شہر میں تعلیم کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ جن اسکولوں میں 14,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ بند پڑے ہیں، جبکہ جہاں حاضری لازمی نہیں وہاں طلبہ کو آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔ امریکی محکمہ موسمیات نے کیلیفورنیا میں بارش ہونے کا 60 سے 80% تک امکان ظاہر کیا ہے۔ حکام کے مطابق آگ سے جلنے والی آبادیوں کی زہریلی راکھ کو بارش کے پانی کے بہاؤ میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے پہلے ہی آبادیوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے، جبکہ بارش کے پانی میں راکھ شامل ہو کر نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ راکھ میں زہریلے اجزاء
موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ حکام کے مطابق ملبے، راکھ اور گرد میں بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے جلد پر لگنے سے یا پینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کچرے کو نامناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے ان خطرناک مادوں کے پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے امدادی کارکنوں، رہائشیوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حکام نے 1,70,00,000 افراد کو آگ سے پیدا ہونے والی آلودگی سے خبردار کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک 60 لاکھ افراد اس وقت شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ لاس اینجلس میں لگی آگ انشورنس کمپنیوں کے لیے بھی سب سے مہنگی آگ بن گئی ہے۔ آگ کے باعث ہونے والی تباہی سے انشورنس کمپنیوں کے نقصانات کا تخمینہ اربوں ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے بیمہ شدہ نقصانات 28 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ امریکی اور یورپی انشورنس کمپنیوں کو اس آفت کے نتیجے میں اربوں ڈالر کے انشورنس کلیمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آگ اور طوفان سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اہلیہ کے ہمراہ کیلیفورنیا اور شمالی کیرولائنا گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں آگ سے متاثرہ مہنگے ترین علاقے ہیلی سیڈز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بے گھر افراد سے ملاقات کی اور آگ سے پھیلی تباہی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے میئر کو آگ پر قابو نہ پانے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور فائر فائٹرز کا حوصلہ بھی بڑھایا۔